السلام علیکم۔ آج ہم قومی تعلیمی پالیسی 1979 کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پہلی تعلیمی کانفرنس 1947، پہلی تعلیمی کمیشن 1959، قومی تعلیمی پالیسی 1970 اور قومی تعلیمی پالیسی 1972 کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ 1977 میں جب جنرل ضیاء الحق نے حکومت سنبھالی تو حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے ایک تعلیمی اصلاحات کے لیے ایک کانفرنس بلائی، جس میں وسیع پیمانے پر تجاویز اکٹھی کی گئیں، اور ان تجاویز کی روشنی میں پھر قومی تعلیمی پالیسی بنائی گئی، جو اس وقت کے وزیر تعلیم جناب محمد خان ہوتی نے 1979 میں شائع کروائی تھی۔ اس پالیسی میں کون کون سی سفارشات کی تھی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تھے ہم آگے ابتدائی تعلیم کہ اس پالیسی میں سفارش کی کہ جو 35% بچے ہیں وہ جو اسکولوں میں 53% بچے ہیں جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ 47% بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ تو اس پالیسی میں یہ طے کیا گیا کہ جو بھی بچے اسکول میں داخلے کی عمر تک پہنچ چکے ہیں ان تمام کو اسکولوں میں داخل کیا جائے گا، ان کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کے لیے یہ طے کیا گیا کہ تمام لڑکے، جتنے بھی لڑکے ہیں اسکول جانے کی عمر کے جو لڑکے ہیں، ان کو 1987 تک، اور تمام لڑکیاں جو اسکول جانے کے لائق ہو چکے ہیں ان کو 1992 تک اسکولوں میں داخل کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے پھر 5 سالوں میں یہ طے کیا جائے گا کہ 5 سالوں میں 13,000 نئے پرائمری اسکول کھولے جائیں گے۔ دوسری سفارش مساجد اسکول کے بارے میں کی گئی کہ اخراجات بچانے کے لیے اور مساجد کے جو عملہ ہے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے طے کیا گیا کہ مساجد اسکول شروع ہو جائیں گے، جس میں قرآن حکیم اور مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم بھی دی جائے گی۔ تو اس لیے امام مسجد کی مدد کے لیے ایک تربیت یافتہ استاد کا تقرر بھی عمل میں لایا جائے گا، اور ابتدا میں یہ طے کیا گیا 5,000 مساجد اسکول کھولے جائیں گے۔ پھر محلہ اسکول کہ ہمارے ماحول کے مطابق کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو پردے کی وجہ سے یا اپنی حیاداری کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتی، انہوں نے گھر میں ہی صبح یا شام کے وقت اسکول محلے کی بچوں کو عربی پڑھانے کے لیے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ تو اس پالیسی میں یہ کیا گیا کہ اس طریقہ کار کو، اس تربیتی مراکز کو بھی ہم استعمال کریں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ان خواتین کو ہم کیا کریں گے، جو اعزازی تنخواہیں دی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ ان کے طلباء کے جو طالبات وہاں ہوں گے ان کو مفت درسی کتب اور تدریسی انعامات وغیرہ بھی دی جائیں گی، تاکہ ان اداروں سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں، ان مراکز سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ان اداروں کے نصاب میں گھریلو اقتصادیات کو شامل کیا گیا، اور یہاں بڑی عمر کی خواتین کو بھی تعلیمی تربیت دی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد دیہی ورکشاپ اسکول، یعنی بہت سے بچے ایسے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، یہاں وہ کام کرنے لگتے ہیں اور تعلیم مکمل کیے بغیر ہی اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کیا گیا کہ ایسے بچے جو حصول معاش کے قابل بنانے کے لیے 1,000 دیہی ورکشاپ اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایسے ورکشاپ اسکولوں میں تربیت یافتہ عملہ مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ لوگوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی پروگرام بنایا گیا، تاکہ ان کو پیشہ ورانہ لوگوں کو مدد سے ہم ان لوگوں کو تیار کریں، ان بچوں کو تیار کریں، انہیں ہنر وغیرہ سکھائیں۔ پھر خصوصی بچوں کی تعلیم کہ خصوصی بچوں کے لیے ابھی تک اس تمام پالیسیوں میں جتنی آ چکی ہیں ان میں کبھی بھی خصوصی بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کے بارے میں نہیں سوچا کہ ان کا خیال نہیں کیا گیا، جیسے گونگے، بہرے، معذور بچے ہیں یا نابینا ہیں، تو ان کی تعلیم کا پہلی بار اس پالیسی میں سوچا گیا۔ یہ طے کیا کہ خصوصی بچے جو ہماری آبادی کا تقریباً 4% ہیں، وہ ان کے لیے تربیت کے لیے مختلف مراکز وغیرہ قائم کیے جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو مفید مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ وہ معاشی طور پر خود کفیل ہو سکیں اور کسی پر بوجھ نہ رہیں۔ اور ایسے ادارے چلانے والی تنظیموں کی بھی مدد کی جائے گی جو ان بچوں کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور حکومتی سطح پر ہم دیکھتے ہیں یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ خصوصی بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دی گئی۔ پھر اسلامی مدارس جیسے دارالعلوم و مکاتب اور مدارس وغیرہ کا نظام مسلمانوں میں اسلام کے اشاعت اور تبلیغ اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ یہ ادارے مفت تعلیم مہیا کر رہے تھے۔ ان اداروں کی طرف حکومت نے کبھی بھی توجہ نہیں دی تھی، لہٰذا ان اداروں کو پھر بورڈوں کے اصلاح کا بھی جائزہ لیا گیا، اور ان اداروں کے فارغ التحصیل بچوں کو سرکاری ملازمت دینے کے بارے میں بھی سوچا گیا۔ اسلامیت و مطالعہ پاکستان کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ لازمی اس کو تدریس کا حصہ بنایا جائے گا، یہاں تک کہ پیشہ ورانہ کالج ہیں وہاں ان کے نصاب میں بھی اسلامیت و مطالعہ پاکستان کو شامل کیا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے 1972 اور 80 کی پالیسی میں جو نجی اداروں کو قومی تحویل میں لے گیا تھا، اس پالیسی میں دوبارہ ان اداروں کو لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ دوبارہ نجی ادارے قائم کر سکتے ہیں، دوبارہ ادارے کھول سکتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس ملک کی ترقی میں۔ پھر یونیفارم کے بارے میں اس پالیسی میں یہ طے کیا گیا کہ 1979 اور 80 سے تمام اسکولوں میں ایک جیسا یونیفارم لازمی ہوگا۔ لڑکوں کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ملیشیا کی شلوار قمیض پہنیں گے، جبکہ لڑکیاں ہلکے نیلے رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہنیں گی، اور دوپٹے کا رنگ ادارے کی اپنی مرضی پر منحصر ہوگا کہ کون سے رنگ کا وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں،
اور موسم سرما میں بھی اضافی کپڑوں کے ساتھ یعنی کہ جرسی یا سویٹر کے ساتھ یہی یونیفارم یہی لباس ہی استعمال کیا جائے گا۔ پھر ذریعہ تعلیم، ہمیں پتہ ہے پاکستان کے آئین اور قائد اعظم کے فرمان کے مطابق اردو کی حیثیت مسلمہ ہے۔ پالیسی میں طے کیا گیا کہ 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کر دیا جائے گا، لیکن عبوری عرصے میں اس 15 عرصے میں انگریزی کو دفتری کاروبار چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہے گا۔ اور یہ بھی طے کیا گیا کہ حکومت سے امداد لینے والے جتنے بھی انگلش میڈیم اسکول ہیں وہ قومی زبان اردو یا صوبائی اسمبلیوں سے منظور شدہ جو صوبائی زبانیں ان میں تعلیم کو دیں گے، اور اعلیٰ تعلیم کے درجے میں اردو کو بتدریج ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا۔ اس پالیسی میں عوام میں یکجہتی پیدا کرنے کے ساتھ اسلامی نظریات کی روشنی میں فرد کی تعلیمی تربیت کا نظام قائم کرنے کی خواہش موجود تھی، لیکن اس پالیسی کا حشر بھی باقی تمام پالیسیوں کی طرح ہی ہوا، اور بعد میں آنے والی نئی تعلیم پالیسیاں بنائی گئیں اور نافذ کی گئیں۔ 5 سالہ منصوبے 1978 سے 83 میں تعلیم پر اٹھنے والے اخراجات کی شرح قومی پیداوار کے 1.8 سے بڑھا کر 3.1% کرنے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا، اور پھر وہی جو پہلے خرچ ہوتا تعلیم پہ خرچ ہوتا شرح پیداوار کا اسی کو استعمال کیا جانے لگا۔ تو یہ ہم نے آج قومی تعلیم پالیسی 1979 پڑھی، جس کی کچھ سفارشات تھیں، جیسے ہماگری تعلیم ابتدائی تعلیم تھی کہ تمام بچوں کو ابتدائی تعلیم لازمی مفت دی جائے گی، مساجد اسکول قائم کیے جائیں گے تاکہ مساجد میں جو لوگ ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جاتے، اور محلہ اسکول جو خواتین گھر میں پڑھاتی ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھائے گا، وہاں بھی بچوں کو تعلیم کرا دی جائے گی۔ ورکشاپ اسکول جو ورکشاپ میں بچے کام کرتے ہیں تعلیم ادھوری چھوڑ رہے ہیں ان کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ان کو پیشہ ورانہ مہارت سکھانے کے لیے دیہی ورکشاپ اسکول قائم کیے جائیں گے۔ خصوصی بچوں کی تعلیم کے بارے میں پہلی بار اس پالیسی پہ زور دیا گیا کہ ان کے لیے بھی ادارے قائم کیے جائیں گے، ان کی مدد کی جائے گی، انہیں ہنر وغیرہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے خود وہ روزگار کما سکیں، اور اسلام کے متعلق تعلیم لازمی قرار دی گئی، چاہے وہ پیشہ ورانہ قرار جو اسکول یا کالج ہو یا دوسرے ادارے ہوں۔ نجی اداروں کے قیام کی اجازت دوبارہ دے دے گی کہ لوگ اپنے ادارے وغیرہ قائم کر سکتے ہیں۔ یونیفارم بھی لازمی قرار دے دی گئی تمام لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے۔ ذرائع تعلیم اردو قرار دیا گیا، اور انگلش کے جو تھے ان کو آہستہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ ہم نے آج قومی پالیسی 1979 ہم نے پڑھی، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔